بہت ہی مسرت کا یہ مقام ہے کہ میں یہاں بونیار، جو بونیار اس وقت ایک حساب سے ہمارا بارڈر ایریا ہے، اس بونیار میں بھی یہ جو ہماری اعتقاد کی محفل ہے اور ہمارے عشق کی محفل ہے، اور خاص طور پر جو یہاں پہ ہمارے فاروق صاحب اور جو بھی ان کے ساتھی ہے بونیار میں، انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا. میرے دل میں ان کے لیے محبت کے سوا اور کیا ہے. اور یہاں پہ جو عشق الہی کی باتیں ہوئیں، جو انہوں نے الہی کے نعت سنائے، نعت شریف سنائے. اگر دیکھیں کشمیر میں ہمارے شیخ العالم نے خود ہی اسی طرح قرآن شریف لوگوں تک پہنچایا ہے. شیخ العالم نے قرآن کو کشمیری میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے واقعs جو واقع ہے اس کی، اور اس نے نماز کے بارے میں، وقت کی نماز کے بارے میں، جو لوگوں کو معاشرے کے بارے میں، جو لوگوں کو اصلاح کے بارے میں بتایا، اور ان میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کے جو انہوں نے پیدا کی، وہی کہکشان جو ہمارا صوفیوں کا ہے، ہمارے اولیاءوں کا ہے. میں بھی فاروق صاحب سے کہہ رہا تھا، میں ان کے ساتھی سے کہہ رہا تھا، منظور صاحب سے کہہ رہا تھا، جو بہت ہی مقتدر شخصیت ہے، جو ان کے جو ہمارے بٹ صاحب ہیں، محمد یوسف بٹ صاحب ہے، تو ان کے ساتھ، اور خاص طور پر ہمارے جو یہاں پہ پیر مقدم آج پورے دن ہمارے ساتھ رہے. اور اس کا بھی میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح شکریہ کروں. اور طارق صاحب میرے ساتھ آئے، زلفین میرے ساتھ آئے، عادل صاحب سری نگر سے آئے. سری نگر سے ہم بونیار پہنچے. بونیار میں اس محفل نے ہمیں بلایا، اور اس محفل کے ذریعے میں آپ کے ذریعے بھی یہ بونیار کے لوگوں کو بھی یہ میرا میسیج ہے، جو یہاں پہ ہمارے گلشاہ جو بادشاہ، جو ہمارے اصلی جو بادشاہ ہے یہاں صوفیت کے، وہ بونیار میں ہے. اور بونیار میں اس کا سلسلہ اس کہکشاں سے ہے جس کو ہم صوفیت کا کہکشاں کہتے ہیں. اور میرے خیال میں ان سے التماس کروں گا کہ یہ ان کا بھی کلام سنائیں. جیسے آپ نے جو دوسرے، میرے خیال میں شمس فقیر کا بھی آپ کے سنا میں نے، اور شمس فقیر کا آپ نے بہت زیادہ یہ جو مجھے لگتا ہے ورد ہے، آپ سمد میر کا بھی ان کو ورد ہے. سمد میر کا میرے خیال میں ششرنگ بھی اس کو بہت زبردست زبانی یاد ہے، سچکرال ان کو یاد ہے. تو میرے پاس واز محمود کا سلسلہ ہی تو ہے. میرے خیال میں یہ جو یہ بیلٹ ہے، میرے خیال میں واز محمود کے سلسلے کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے وہاب خار کے سلسلے کے، وہاب خار کو بہت سنایا جاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں. اور میں کشمیر کے شہر خاص میں چند دنوں پہلے انہوں نے ہی اینجلز اکیڈمی کے ذریعے کیا تھا، کیا نام ہے اس کا سکول کا، ابو سینا سکول میں. ابو سینا سکول میں جو ہمارے نوجوان بچے جنہوں نے وہاں نعت شریف کے پروگرام کیے. تو میں فاروق صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آ جائیں گے کبھی، اور یا ٹیلی فون سے آپ کا نمبر بھی لیں گے. ایک نعت کی محفل ہم ایکسکلوزیولی آپ کے سکول کے نوجوان بچوں سے رکھیں گے، جن کو ہم باضابطہ انٹرنیشنل ایوارڈ دیں گے، انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس دیں گے، جس کی ریکگنیشن 4-5 کنٹریز میں، قزاقستان میں ہے. وہ سرٹیفکیٹ ہم نے وہاں بھی دے دی، یہاں بھی دیں گے، اور یہ نوجوانوں تک پہنچے. مجھے یہاں آپ کے پیر طریقت نے، میں اس کو طریقت قلندریہ کہہ رہا ہوں، میں نے کی اس کو طریقت قلندریہ، جو ان کے، کیونکہ اس کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہے. اور اسی کی طرح جب میں آدبب جب حیات تھے، میں آدبب کے پاس بہت دفعہ بیٹھا. میں ڈائریکٹر وہاں پہ تھا لوکل باڈیز، ڈائریکٹر لوکل باڈیز. حالات بہت خراب تھے 2010 میں، بہت زیادہ حالات خراب تھے، ابھی نہیں ہوئے تھے. میں تقریباً 7-8 مارچ کو، مجھے ابھی 7-8 جون کو 2010 7-8 جون کو آدبب کے پاس بیٹھا، اور آدبب نے 7-8 جون کو مجھے اشارہ دیا کہ کشمیر میں بہت حالات خراب ہونے والے ہیں.
احدبب اس وقت حیات تھے اور ابھی حالات خراب نہیں ہوئے تھے, ابھی حالات صحیح تھے, اور ایسے بزرگوں نے اشارے دیے, اور وہ میں نے وہ جو اخبار ہے یہاں کا بہت بڑا مشہور انگریزی اخبار ہے, میں نے اسی دن وہ آرٹیکل لکھا احدبب نے مجھے کیا کہا, اور اس کے چند دنوں کے بعد ہی اتنے حالات خراب ہوئے. مجھے بار بار ہر وقت یاد آ رہا تھا احدبب کی بزرگی. اسی طرح اس کے پاس جب میں بیٹھتا ہوں, یہ اس کا میں نے دیکھا, یہ اس وقت بہت ہی مدبرانہ اشارے دے رہا ہے, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شہباز قلندر کا جو حال ہے اس کو تیار ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو بھی, بٹ صاحب کو بھی یہ درج, اور جو ان کے ساتھی ہے دوسرے جان صاحب, اور جو دوسرے وہ جان صاحب ادھر ہی بیٹھے تھے, میں نے ان کو کہا میں ڈی سی اور آپ کے یہ جو لائیو چل رہا ہے میں اس کے ذریعے بھی ڈپٹی کمشنر بارہمولہ کو, اور جو رورل ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں, اور جو دوسرے صاحبان ہیں, ان کو بھی چٹھی بھی جائے گی, لیکن ان کو میں کہوں گا کہ بھئی یہ شہباز کا جو شہباز قلندر جس کا کلام اس وقت گلوبلی پہنچ گیا, تو اس کا حال جلدی مکمل کیا جائے, اور میں ان کو چٹھیاں بھی لکھنے والا ہوں انشاءاللہ. کیونکہ اور اسی طرح میں یہاں گلشاہ بادشاہ جو اصلی گلشاہ تھے, ایک تو دوسرے جو ریئل بادشاہ تھے میرے خیال میں بونیار کے. بونیار کا نام کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, اور آج سے آپ تاریخ پڑھو, جو آپ سب بونیار کے لوگ ہو, آپ تاریخ پڑھو, یہ اس کو ایک بون جو ہوتا ہے, بون گریٹنس کی نشانی ہے. بون کا لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں بہت ہی گریٹ, اور بون نام اس لیے اس بون کو پڑھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جو بون ہے نا, بون. ایون اگر آپ کو دیکھیں جو آسمان پہ جو یہ ہوتی ہے, جو پرزم کیا نام ہے اس کا, جو عکس قوس قزح کو بھی کشمیر میں بون ہی کہتے ہیں. آپ جاؤ, آپ وہ بولتے تھے وہ بون, اس کو کیوں بون بولتے تھے, آپ پڑھو, یہ آپ کو بزرگ بتائیں گے. کیونکہ اس کے جو رنگ ہے قوس قزح کے رنگ, یہ اور صوفیت سے ملتے ہیں. صوفیت اور قوس قزح, جب آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہو, ابھی میں آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے بہت جگہوں پہ جانا ہے. جب آپ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچو گے تو آپ کو 7 رنگ دکھائی دیں گے. 6 رنگ تک پہنچا تھا رحمان ڈار, 6, وہ 7ویں رنگ پہ نہیں پہنچا تھا ابھی, کیونکہ 7ویں رنگ پہ پہنچنے کے لیے بہت زیادہ سننے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی اور روح میں جانے کی ضرورت ہے. تو میں آج بونیار کو اس لیے قوس قزح سے ملا رہا ہوں کہ آپ کے اس شہر کا نام قوس قزح اور جو کشمیر کی بون ہے اس کے ساتھ رکھا گیا, اس لیے اس کی قدر کرو. اور میں آپ کے ذریعے آپ کا ایک بہت ہائی سکول, ہائر سیکنڈری سکول انشاءاللہ پہنچنے والا ہے بہت جلد. تو یہ سکول میں بھی ہم جو نوجوان ہیں, آپ کی نئی پود ہے, ان نئی پود کو ضرور کہیں گے کہ اس بونیار کی بھی قدر کرو, اس نام کی قدر کرو. اور میرے خیال میں کچھ آئی ایس آفیسر بھی یہاں سے نکلے بونیار سے, بہت سارے لوگوں نے کیس بھی کیا, بہت سارے لوگ کمپٹیشن میں نکلے. اور بونیار ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ لوگ سنبھال سکتے ہو. اور کیسے سنبھالو گے؟ صرف سنبھال سکتے ہو اس معاشرے میں آپ دوبارہ للدت کو زندہ کرو, آپ دوبارہ شیخ العالم کو زندہ کرو, باقی کوئی نہیں بچائے گا کشمیر کو, اور کوئی نہیں بچائے. جیسے میں نے کہا وہاں شیری میں بھی میں نے یہی بات کہی کہ اگر کشمیر کو بچا سکتے ہیں یہ بزرگ اور یہ محفلیں, اور یہ محفلیں اسی سے اسلام پھیلا, ان محفلوں سے. یہ جو ہمارے گلوکار ہیں, یہی گلوکار جنہوں نے ہمارے روحوں میں اسلام پھونکی, اور ان کی قدر کرنا سیکھو. تو یہ میری آپ لوگوں اور اس بونیار شہر کو آج پیغام ہے, اور ان سے بھی ہم اجازت لیں گے.
ہمارے محترم جو ہمارے پیر صاحب ہے، پیر صاحب نے میری دستار بندی کی. میرے خیال میں پیر صاحب کے ہاتھوں سے میرے یہ جو دستار ہے، میں انشاءاللہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی ہمیشہ عزت رہے گی، تاکہ ہم شہر و گام اس کشمیر میں وہ سارا جو کشمیر میں تو پہلے ہی ہے جو اعتقاد ہے، اس اعتقاد کی وہ جو بنیادیں ہیں، بون بنیاد کا لفظ ہے، اس کی فاؤنڈیشن کو ہم مضبوط کریں. تو بنیاد سے یہ آپ سب کے لیے پیغام